زکات دینے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے حیرت کی بات بتاؤں کہ لوگ زکات کا جو مال کا میل نکلا ہے اس کو تو خرچ کرتے ہیں خیر کے کام پر، اور جو زکات کا دے کر مال پاک کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات پر. حالانکہ مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. صحابہ اکرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کے تقاضے تھے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ 5 باتیں تھیں ان کے اندر جن پر وہ عمل کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے اندر وہ ہیں جو ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے تھیں، ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں، آپ چاہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے. اللہ اکبر. صبر اور شکر یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے، کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. یہ 2 صفتیں بیان کی. میرے دوستو عزیزو، اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. صبر تو کہتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کو، حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف برداشت کرنا نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ہے. اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمتیں آئیں کہ اللہ تیرا شکر. نہیں میرے دوستو، نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں. دیکھو، صبر کہتے ہیں اللہ کے اوامر پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ کے اوامر پر جمنا، اس کے احکامات پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ روزے کو صبر فرمایا، کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات اس کو روک دیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا. تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. یہ نہیں کہ 2-4 سال تکلیف برداشت کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے دوستو عزیز، بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظ ہے تقوی کے ساتھ ہے. جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، اس کے صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا، قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا، جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو یاد رکھنا بات، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انه من يتق ويصبر. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی پر ہے کہ بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور زلیخا کو ماتحت کر دیا، صرف اس پر کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. اس زمانے مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر. جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر، کہ اللہ نے ان سے فرمایا ہے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے آگے پیچھے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے. چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پولیس والوں کی اذیت پر، وہ بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اس کے صبر سے اللہ کی مدد کبھی نہ آئے گی.
کیونکہ صبر کے ساتھ اگر تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں نا، ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں، اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ حالانکہ حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ حکام کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کا نہ اوقات سے کوئی تعلق ہے، نہ حکام سے کوئی تعلق ہے۔ حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات کا تعلق تو احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات کا۔ ہر مومن کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تعلق ہے حالات کا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو، کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں۔ دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں، روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں۔ سنو دھیان سے، یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں، اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے نہیں، پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہت تمہیں ملے گی ہمیشہ کے لیے۔ اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ملے، اور پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر، کہ مصلحت ہے، مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے، مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے، جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے، حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہیں، کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے، تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے، دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو۔ میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ دو چار بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، دو چار بات ہماری مان لیجئے۔ ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے، دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں۔ خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دے، فلاں معاملے کا اچھا ہو جاوے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جاوے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنی جان گوا دینا، اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔
کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے. نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت ان میں بھی تھی. استقامت اس کو نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے. قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے. اور